कैंडिडेट हैं जनाब मोहतरम काशिफ साहब। हम दस्तों बाजू हम साथ चलेंगे, काशिफ के हम साथ बढ़ेंगे, काशिफ के दस्तों बाजू हम साथ चलेंगे, काशिफ के दस्तों बाजू काशिफ के नारे तकबीर। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। स्टेज पर बैठे हुए कायदीन, पंडाल में बैठे हुए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, सर्दी की यखबस्ता रात के अंदर आप बहुत देर से तशरीफ फरमा हैं। मुल्की मसाइल पर, शहर इस्लामाबाद के हालात पर जमात इस्लामी क्या मंसूबा रखती है, इसके हवाले से मेरे पेशरो मुकर्रीन ने बहुत तफसील के साथ बात की। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैं मुख्तसर तरीन बात की कोशिश करूंगा कि शहर इस्लामाबाद वसाइल से माला माल, दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत, कुदरती चश्मों और आबशारों के इस शहर, पहाड़ों के दामन में ये खूबसूरत तरीन रकबे पर मुश्तमिल, बासलाहियत और बाहिम्मत पाकिस्तान भर से आकर बसने वाले लोगों का ये शहर, इस शहर के रहने वाले मालकाने इस्लामाबाद का ये शहर, इस शहर का गुज़िश्ता कई सालों से कोई वाली वारिस नहीं। ये शहर, इस शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये वफाकी दारुल हुकूमत जिसके अंदर ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस वाक़ है, ये शहर जहां पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं, ये शहर जहां से वसाइल पूरे मुल्क के अंदर खर्च करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ये शहर खंडरात का मंजर पेश करता है। ये शहर, इसको कब्जा माफिया से, इस शहर को प्लाट माफिया से, इस शहर को मंशियात माफिया से, इस शहर को थाना माफिया से, इस शहर को पटवारी माफिया से, इस शहर को अफसरशाही से, इस शहर को महरूमियों से, इस शहर को बेरोजगारी से, इस शहर को गुर्बत से, इस शहर को महंगाई से और इस शहर को पीने के गंदे पानी से, इस शहर को गंदगी के ढेरों से, इस शहर को बदबू और ताफन से, इस शहर को जरकान फैलाते हुए माहौल से और इस शहर इस्लामाबाद को इन आसेबज़दा हुक्मरानों से अगर कोई निजात दिला सकता है तो वो जमात इस्लामी है और वो आप हैं।
میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دیمک زدہ اس شہر میں منتخب نمائندے آتے رہے، جنہوں نے اس شہر کی جڑوں کو کھوکھلا کیا، جو اس شہر کے وسائل کو دیمک کی طرح چاٹ کر کھا گئے، آج اس شہر کے لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ آج اس شہر کے رہنے والے بجلی اور گیس سے محروم ہیں۔ آج یہ شہر اقتدار، اس میں سوئی گیس نہیں آتی۔ آج یہ شہر اقتدار کی کچی گلیاں اور ناپختہ سڑکیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہوئے وہ کھیلوں کے گراؤنڈ، وہ ان حکمرانوں اور نمائندوں کی کارکردگی لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ کسی جگہ چلے جائیے، تعلیم نہیں ملتی، صحت کی سہولت نہیں ملتی، یہ شہر اقتدار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس شہر کے منتخب نمائندوں نے، اس شہر کے بننے والے میئر نے اپنے کاروبار تو بڑھائے، اپنے محلات تو بنائے، اپنی جائیدادوں میں تو اضافہ کیا، اپنی پارٹیوں کی لیڈرشپ کی آشیرواد کے لیے اس شہر کے لوگوں کے کروڑوں روپے لوٹ کر ٹکٹیں خریدنے پر تو خرچ کیے، لیکن شہر کے عوام کو کچھ نہیں دیا۔ شہر کے عوام کے مسائل اگر کوئی حل کرے گا تو وہ آپ حل کریں گے، اس لیے کہ آپ دیانت کا نشان ہے۔ اس شہر کا عام آدمی خدمت کی پہچان ہے۔ اس شہر کا رہنے والا وہ شرافت کا علم بردار ہے۔ اس شہر کے رہنے والے وہ امانت و دیانت کے امین ہیں، لیکن یہ خائن، جھوٹے، مکار نمائندے اور حکمران، انہوں نے اس شہر کا چہرہ مسخ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، 8 فروری کے انتخاب کے بعد اس شہر کے اندر بلدیاتی نمائندوں کا الیکشن کروائیں گے۔ ایک بااختیار سٹی گورنمنٹ اس شہر کو دیں گے۔ اس شہر میں اتنے وسائل ہیں کہ کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا، لیکن کب نہیں رہے گا؟ جب دیانتدار آئیں گے، جب قبضہ مافیا، کمیشن مافیا، کرپشن مافیا، سی ڈی اے سے پلاٹ الاٹ کرنے والا مافیا، فارم ہاؤسز والا مافیا، متاثرین کے حق کھانے والا مافیا، تاجروں کے ٹیکس پر ڈاکہ ڈالنے والا مافیا وہ نمائندہ بنے گا تو آپ کے حق محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان نمائندوں کو منتخب کیجئے کہ جو مخلوق خدا کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جب وہ نمائندے آئیں گے جو رب کو راضی کرنے کے لیے مخلوق خدا کی خدمت کریں گے تو پھر عوام کے مسائل حل ہوں گے، اور اس کے ساتھ جن کا یہ عزم اور جذبہ ہوگا کہ رب کائنات کی اس دھرتی پر جو کچھ ہے وہ میرے رب کی ملکیت ہے، اور جو چیز میرے رب کی ملکیت ہے وہ صرف جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ داروں کے قبضے میں نہیں رہے گی۔ وہ ان سے چھین کر لوٹی ہوئی دولت ان ظالموں سے چھین کر اس شہر کے عوام پر خرچ کی جائے گی۔ برابری کی بنیاد پر شہر کے سارے لوگوں پر وہ وسائل خرچ ہوں گے تو محرومیاں باقی نہیں رہیں گی۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اقتدار میں آئیں گے، سود سے پاک نظام معیشت دیں گے۔ یہ 7400 ارب روپیہ میری قوم کے غریب آدمی کے ٹیکس کا پیسہ جو سود کی شکل میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو جاتا ہے وہ نہیں جائے گا۔ ہم یہ کشکول گدائی یہ توڑیں گے، یہ دنیا سے بھیک مانگنے کا، یہ شریفوں اور زرداریوں کا کلچر، اس کو ختم کریں گے۔ اس پاکستان کو
آزاد اور خود مختار پاکستان بنائیں گے اور یہ 7400 ارب روپیہ اس قوم کی تعمیر و ترقی پر خرچ کریں گے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اقتدار میں آئیں گے، یکساں نظام تعلیم اس ملک میں لائیں گے، اس ملک کے کسی بچے کو تعلیم سے محروم نہیں رہنے دیں گے۔ ان پیپلز پارٹی اور نون والوں نے کیا کیا؟ 2,80,00,000 بچہ آج سکول جانے سے محروم ہے، اور جو کہیں غلطی سے سکول چلا جائے وہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی فیسیں اس کے والدین نہیں دے سکتے۔ ہم آئیں گے، تعلیم ہماری حکومت ہر شہری کے بچے کو مفت دے گی اور معیاری تعلیم دے گی۔ ہم یہ جو لارڈ میکالے کا نظام تعلیم جو کلرک پیدا کرتا ہے، ہنرمند پیدا نہیں کرتا، اس نظام تعلیم کا خاتمہ کر کے وہ اسلام کا نظام تعلیم لائیں گے جو ایک مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر اور پاکستان کے لیے مر مٹنے والے سائنسدان پیدا کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اقتدار کے اندر آئیں گے، اس ملک کی خارجہ پالیسی جو امریکہ کی غلام ہے، اس خارجہ پالیسی کو آزاد کریں گے۔ پاکستان برابری کی بنیاد پر تمام ہمسایہ ممالک سے اپنے تعلقات قائم کرے گا۔ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں، ہم پاکستان کے مفادات کے لیے فیصلے کریں گے۔ ہم اقتدار میں آئیں گے، اس ملک کی داخلہ پالیسی جس کی وجہ سے آج اس ملک کے اندر آگ لگی ہے، بلوچستان میں آگ اور خون کا کھیل جاری ہے۔ سندھو دیش کی بات کرتا ہے، سرائکی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، پختونستان جل رہا ہے۔ ہم اس پاکستان میں وہ داخلہ پالیسی لائیں گے جو امن وہ داخلہ پالیسی جس کی بنیاد امن اور محبت ہوگی، اور ہم پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی، یہ بم دھماکے، یہ لاقانونیت یہ ختم کر کے اس پاکستان کے اندر ایک وحدت قائم کریں گے۔ پاکستان میں بسنے والا ہر شہری وہ اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کرے گا، اور پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی دنیا کے اندر عزت ہوگی۔ ہم آئیں گے اقتدار میں انشاءاللہ تو اس پاکستان کی ریاست کے ادارے، پولیس، انتظامیہ، محکمہ مال، لوکل گورنمنٹ، ریاست کے ٹیکس سے پیسے لینے والے ہر ادارے کا ملازم وہ میرے عام آدمی پر حکمرانی نہیں کرے گا، رشوت اور کرپشن نہیں ہوگی، بلکہ وہ عوام کا خادم ہوگا۔ اس لیے کہ اسے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ میرے ملک کے عام آدمی کو سہولت مہیا کرے۔ یہ جو کلچر ہے کام نہ کرنے کا، لوگوں کے مسائل اٹھانے کا، لوگوں کو تنگ کرنے کا، اس پاکستان میں اس کلچر کا خاتمہ کریں گے، اور ہم اقتدار کے اندر آئیں گے، اس شہر اسلام آباد کو سیاحت کا شہر بنائیں گے، اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شہر بنائیں گے، اس کو ایکسپورٹ کا شہر بنائیں گے، اس کو انڈسٹری کا شہر بنائیں گے۔ یہاں کے رہنے والے بچوں کو روزگار شہر کے اندر ملے گا، اور صرف یہاں نہیں، پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے اس وفاقی دارالحکومت میں آئیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وفاقی دارالحکومت کو ہم بھائی چارے کی، امن کی، محبت کی ایک مثال بنائیں گے، اور یہ وفاقی دارالحکومت
یہ چوریوں سے، ڈاکوں سے، سٹریٹ کرائم سے، جرائم سے اس کو ہم محفوظ بنائیں گے۔ وہ کلچر دیں گے کہ جہاں ہر شہری کی عزت محفوظ ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انشاءاللہ 8 فروری قریب ہے۔ 8 فروری ترازو کی کامیابی کا دن ہے۔ 8 فروری اس ملک میں خدمت کے سفر کے آغاز کا دن ہے۔ 8 فروری اس ملک کے مستقبل کو بدلنے کا دن ہے۔ 8 فروری اس پاکستان کو علامہ اقبال کے خوابوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد کا اسلامی فلاحی خوشحال پاکستان بنانے کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، اس سن 47 کے اندر ہر طرف ایک ہی آواز ہے کہ اب چوروں سے، ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، غاصبوں سے، جاگیرداروں سے، سرمایہ داروں سے، ساہوکاروں سے جان چھڑوانی ہے اور امانت داروں کو لانا ہے، ترازو کو لانا ہے۔ لیکن اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو ایک ایک بزرگ تک پہنچانا، ایک ایک دل کے دروازے پر دستک دینا، ایک ایک بہن اور بیٹی اس تک اس پیغام کو پہنچانا، یہ میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ آپ اس مشن کو لے کر نکلیں گے، ایک ایک فرد تک جائیں گے، ایک ایک بھائی اور بہن کو قائل کریں گے، تو 8 فروری آپ کی کامیابی ہوگی۔ اس لیے کہ یہ الیکشن کاشف چودھری نہیں، یہ الیکشن آپ لڑ رہے ہیں۔ یہ الیکشن اس ملک کا غریب آدمی، اس ملک کا عام آدمی، اس ملک کی اس میری ماں کے تحفظ کا الیکشن ہے کہ جو بجلی کا بل نہ دینے پر اپنے بچوں کو زہر دے دیتی ہے۔ یہ اس باپ کے خاندان کو بچانے کا الیکشن ہے کہ جو آٹا اور روٹی نہ ملنے پر اپنے بچوں کو زہر دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اب اس قوم میں مزید سکت نہیں رہی۔ اب اگر حالات اسی نہج پر چلتے رہے تو پھر اس پاکستان میں خدا نخواستہ عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اس میں ایک عام آدمی کا شرم اور پردہ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں عزم و یقین کے ساتھ، جیت کی لگن کے ساتھ، اللہ کی مدد سے اس شہر میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایتی سیاستدان، یہ وصیتوں پر چلنے والی پارٹیاں، یہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں، یہ امریکہ کی مدد سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی مدد سے اور آپ کی تائید سے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم امریکہ کی مدد سے ملنے والے اقتدار کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی مدد سے ملنے والے، عوام کی تائید سے ملنے والے اقتدار کے نتیجے میں اس ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن ان مافیاز کے مقابلے کے لیے، ان ساہوکاروں اور جاگیرداروں کے مقابلے کے لیے میرے ملک کے عام آدمی کو جد و جہد کرنا ہوگی۔ اس حلقے کے اندر یہاں کی تاجر تنظیمیں ہوں، یہاں کی سول سوسائٹی ہو، یہاں کے پروفیسر، ڈاکٹرز اور وکلاء کی تنظیمیں ہوں، یہاں کے نوجوانوں کے گروپس ہوں، یہاں اس شہر کے اندر دیہاتوں کے نمبردار ہوں، بڑی بڑی برادریوں کے سربراہان ہوں، علماء کرام، پیران طریقت اور مشائخ اعظام ہوں۔ اس شہر کا ہر طبقہ ترازو کی حمایت کا اعلان اور فیصلے کر رہا ہے، لیکن اس جیت کو یقینی بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جیت، یہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ آپ نکلیں گے، 8 فروری تک اپنی نیند قربان کریں گے، اپنا دن کا چین چھوڑیں گے، تو پھر اگلے 5 سال رونا نہیں پڑے گا،
اگلے 5 سال کڑھنا نہیں پڑے گا، اگلے 5 سال ممبر اسمبلی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، اگلے 5 سال ان کے ڈیروں پر طواف نہیں کرنا پڑے گا، اور اگلے 5 سال اپنے بچوں پر ہونے والے ظلم پر پیٹنا نہیں پڑے گا، بلکہ ایک خوشحال پاکستان، ایک ایسا پاکستان کہ جو 1952 کی طرح ایک دفعہ پھر چائنا کو قرضہ دینے والا، 1960 کی طرح جرمنی کو قرضہ دینے والا، 1960 کی طرح جاپان کو کھانے کے لیے امداد کے طور پر چاولوں کے بحری جہاز دینے والا ایک خوشحال پاکستان بنے گا، اور پھر جب سود کا نظام معیشت ختم ہوگا تو زمینیں سونا اگلیں گی، پہاڑوں سے معدنیات نکلیں گے، سیاحت کے لیے دنیا سے لوگ یہاں آئیں گے، پھر رب کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، اور پھر کوئی محرومی اور مایوسی نہیں رہے گی۔ وآخر دعوانا